سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم خرم صاحب۔ خرم صاحب جی السلام علیکم خرم صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کی مصروفیات بھی ہیں، واشنگٹن میں، آپ نیو یارک میں آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، واشنگٹن میں آپ کی ملاقاتیں سکیجولڈ ہیں، آج بھی کچھ لوگوں سے آپ نے ملنا ہے، کیا توقع رکھیں ہم؟ کوئی مثبت آؤٹ کم جو ہے وہ نکل سکتا ہے پاکستان، جو آپ لوگوں کی جو ملاقاتوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی، ہم نے جو 2 دن نیو یارک میں گزارے ہیں وہاں اقوام متحدہ کی طرف سے اس کے جو مختلف ادارے ہیں، پاکستان اس وقت سیکیورٹی کونسل کا منتخب رکن ہے، ان کے جو باقی 9 ممالک ہیں ان کی طرف سے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت جنرل اسمبلی کے، ان کی طرف سے، سیکیورٹی کونسل کی صدر سے انتہائی مثبت ہمیں رد عمل ملا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت جو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے، یعنی جو کثیر الاقوام ادارے ہیں، ہندوستان اس وقت ان سے فرار اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اس نے بین الاقوامی قوانین کو توڑا ہے۔ اس کے پاس بتانے کو نہیں ہے کہ اس نے بغیر کسی ثبوت اور وجہ کے پاکستان پر حملہ کیوں کیا۔ تو وہ تو اگر ان کا جو ایک وفد آیا ہوا ہے وہ اپنے مشن میں ہی بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے اس دفعہ۔ اس کی وجہ پاکستان کو بہت پذیرائی ملی کہ پاکستان امن کی تلاش میں اقوام متحدہ تک گیا، اور اس لیے ایک ہر جگہ پر پاکستان کی دانش کو سراہا گیا، پاکستان کی ٹرانسپیرنسی جو تھی، شفافیت، انفارمیشن کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، عسکری ایکشنز کے حوالے سے، اس کو بھی ایک بین الاقوامی پذیرائی ملی ہے۔ تو وہ بہت ہی ایک مثبت وزٹ تھا۔ واشنگٹن میں ایک ہم چونکہ بائی لیٹرل گفتگو کر رہے ہیں کانگریس اور سینٹ کے اراکین سے اور مختلف اداروں میں، تو کانگریس اور سینٹ کے اراکین کی طرف سے پہلا سوال ایک بڑا جو کہتے ہیں کھل کر امریکی سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ہمارا یہی جواب ہے کہ امریکہ اس وقت 25 سال سے ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے۔ اس نے ہندوستان کو دوبارہ بین الاقوامی قوانین کی حدود کے اندر واپس لانا ہے۔ جو جنگی جنون میں جو مبتلا ہے اس بخار کا علاج بھی امریکہ نے کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوتا، اگر ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس نہیں آتا اور اس قسم کے بیان جاری رکھتا ہے جس طرح اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، بالکل، پھر امریکہ اگر اپنی جو کردار ہے وہ ادا نہیں کرتا تو ہم اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں، ایک یقینی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث ہونا چاہیے، امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس معاملے میں اپنی سفارتکاری نہیں کرتے اور ہندوستان کو واپس، جسے ہم کہتے ہیں، راہ راست پر نہیں لاتے، تو پاکستان نے تو اپنی مضبوطی کا اور اپنے جو اس کے اندر جو اسٹرینگتھ تھی اس کا واضح ثبوت دے دیا ہے کہ ہم ہندوستان کا راستہ روک بھی سکتے ہیں، ہم ہندوستان کو شکست بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ساری توانائیاں اپنی قوم کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے میں صرف کریں، اپنے قوم یعنی ملک کے اندر جو ہے وہ امن لے کر آئیں، دہشت گردی سے لڑیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر امریکہ بھی اس سارے معاملے میں جو کہ اس نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، صدر ٹرمپ نے سیز فائر کروانے میں، یہ بات کہنے میں کہ کشمیر اور دوسرے مسائل کا حل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک ہمارا ایجنڈا ہے کہ جو ایک آغاز صدر ٹرمپ اور سیکریٹری روبیو نے کیا ہے اس پر عمل درآمد کا وقت بھی آ گیا۔ جی خرم صاحب، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ششی تھرور صاحب جو ہیں وہ نہیں ملے سیکریٹری جنرل سے، یا وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے، اور آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ نے کن موضوعات کے اوپر زیادہ بات کی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پانی کا تنازع، کشمیر کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ٹیررزم ہندوستان کی جانب سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات کے اوپر آپ نے ان سارے مسائل کو اجاگر کیا ہے؟ کیا ہم سمجھیں کب تک ہمیں اس کے نتائج نظر آئیں گے جو آپ لوگوں کی ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں مختلف لوگوں سے؟ جی، تقریباً ہر میٹنگ جس میں ہم گئے ہیں یہ سوال ہمارے بہت سے کیا گیا ہے کہ ہندوستان فوری طور پر پاکستان کو پانی کے معاملے میں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک، اور ہم نے ان پر واضح کیا ہے کہ ابھی تو چونکہ موسم گرما ہے اور برفیں پگھل رہی ہیں، دریاؤں میں پانی ہے، لیکن ستمبر سے آن ورڈ جب پانی کم ہوگا تو ہندوستان جہلم اور چناب میں ایک رکاوٹ لا سکتا ہے، جس کا پاکستان کی آنے والی فصلوں پر نقصان ہوگا۔ اور پھر یہ جو ہندوستان کا اندیا ہے کہ وہ دریائے سندھ کو روکیں گے،
تو ہم نے تو یہی کہا ہے کہ یہ ابیلٹی اگر ہندوستان کا ہاتھ آج نہ روکا گیا تو پھر 6 سال بعد یا 8 سال بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ دریائے سندھ پر بھی اپنا کام کرے. تو یہ ضرورت اسی جو ارجنسی ہے وہ یہی ہے. اور ہندوستان کے اوپر جو دباؤ ہم بلڈ کر رہے ہیں آج امریکہ میں واشنگٹن میں مختلف کانگریس مین سینیٹرز اور آج انشاءاللہ ابھی چونکہ جہاں صبح کا وقت ہے لیکن آج ہماری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی گفتگو ہونے جا رہی ہے, یہی سمجھانا ہے کہ یہ ایک سیز فائر تو ہوا ہے لیکن جنوبی ایشیا میں امن نہیں ہوا, کیونکہ صرف ایک سائڈ پاکستان امن چاہ رہا ہے, دوسری سائڈ تو مختلف جنگ کے ڈرم بجا رہی ہے. تو اس کو ابھی روکنا ہے اور ہماری یہ توقع ہے کہ اس ٹرپ کے نتیجے میں اور جو دوسرے ممالک میں ہم جا کر ہندوستان پر سفارتی دباؤ بڑھائیں گے کہ اس کے اوپر ضرور غالباً اگلے 3 سے 4 ماہ میں ایک واضح کوئی نہ کوئی ایسی گیدرنگ اور اجلاس ہوگا جس میں ہندوستان پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس. خرم صاحب آپ نے جیسے بات کی, دیکھیں وزیر اعظم مسلسل بات کر رہے ہیں تجارت کے حوالے سے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ایون تجارت کی وہ بات کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم ہر لیول کے اوپر جا کے ٹینشن کو ایز ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ کہیں پاکستان کے موقف سے کوئی تاثر تو نہیں مل رہا کہ کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں جب سے ہم نے اس دورے کا آغاز کیا ہے کہ پاکستان ہر طرح سے مضبوط فیلڈ پر کھڑا ہے. مثلا یہ جو تجارت کا آرگومنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں جا رہا ہے. ہم نے امریکہ کے جو لوگ ہیں ان پر واضح کیا ہے جی ہاں کہ تجارت آپ ضرور ہندوستان سے کریں, آپ ہم سے بھی کریں, لیکن وہ ہندوستان جو جنگ میں گھسیٹے گا پاکستان کو, آپ جتنا مرضی اس کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کر لیں, جنگی ہندوستان میں نہ ہی امریکی سرمایہ کاری ہوگی نہ ہی کوئی بین الاقوامی سرمایہ کاری ہوگی. جہاں جنگ کے بادل آ جائیں وہ فصلیں سوکھ جاتی ہیں. تو وہاں جو ہے اگر امریکہ خواہش مند ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرے, انویسٹمنٹ کرے, پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے, تو یہ ہندوستان کے اندر تو اگر اس طرح کی وہ جنگی باتیں کرتے رہیں گے جس طرح ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ تو ابھی ہم نے ٹریلر چلایا, اصلی فلم آنی ہے. تو جو اگر ٹریلر اس قسم کا ہے تو پھر صدر ٹرمپ کی جو تجارت کی اور ٹیرف کی تمام جو, اور ہم نے یہ بات ان کو سمجھائی ہے کہ آپ کی یہ تمام جو اس وقت کوشش ہے وہ بالکل ردی کی ٹوکری میں جائے گی اگر ہندوستان اسی طرح جنگ کے ڈرم بجاتا رہا. یہ بھی امریکہ کے مفاد میں ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ جو تجارت کا معاملہ ہے وہ آگے بڑھے پاکستان کے ساتھ بھی. ہندوستان پاکستان کی بھی اگر مستقبل میں کبھی آگے جا کر بات ہوتی ہے, اس کے لیے پہلی ضرورت ٹیرف ایگریمنٹ نہیں ہے, اس کی پہلی ضرورت پائیدار امن ہے. اور یہ بھی بات ہم نے واضح کی ہے کہ اگر آپ سیریسلی پائیدار امن چاہتے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر یہ نہیں ہو. اچھا خرم صاحب, ایک اور آخری سوال ہے کہ ششی تھرور بڑے سینئر مانے جاتے ہیں, ان کا ایک بڑا نام ہے, دانشور آدمی ہیں, ان کے مقابلے پہ بلاول صاحب ہے, نوجوان ہیں. ایک تو کمپیریزن پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان دونوں کا کیا جا رہا ہے اور اس میں بلاول صاحب کی بڑی تعریف جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ہم کیا سمجھیں کہ آپ لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے مقابلے پہ اپنے جو گولز وقت سیٹ کر کے گیا ہے وہ اس کو اچیو کر سکے گا؟ خاص کر کے آپ انٹیلیجنسیا سے مل رہے ہیں, امریکی کانگریس مین سے مل رہے ہیں, تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا جاتے جاتے. جی میں پھر میرے لیے بھی یہ ایک خوشگوار حیرت کا باعث ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کا باعث ہے کہ ہندوستان کا جو نیریٹو ہے وہ انگریزی میں کہوں گا ٹائم واپ میں ہے. وہ ماضی کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں اور الحمدللہ پاکستان مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنا چاہ رہا. وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم امن چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو بہتر زندگیاں دے سکیں, امن دے سکیں. تو ہندوستان وہ جتنی مرضی اچھی انگریزی ہوگی, اگر وہ انگریزی پچھلے زمانوں کی یاد دلائے گی تو پھر دنیا اس پر کان نہیں دھرے گی. اور یہ بات بار بار کی گئی کہ ہاؤ ڈو وی واک انٹو دی فیوچر. تو واک انٹو دی فیوچر یہی ہے کہ پانی کے اوپر ہونے والی جنگ کو روکیں, ہندوستان کا جنگی جنون روکیں, اس کو ذمہ دار ملک بنائیں,
اگر یہ ذمہ داری اور امن آئے گا پھر ہم جو ہے وہ تجارت اور خوشحالی کی طرف پیش بے رفت کر شک، سکتے ہیں. تو یہ بالکل. بڑا پاورفل میسج ہے پاکستان کا. اور یہ میں کم از کم دیکھ رہا ہوں پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس اس نے اپنی طاقت کا شو کیا ہے، اپنا اعتماد شو کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو آرگومنٹس ہیں وہ ہیں جس پر دنیا